نکاح کے بعد رخصتی کے موقع پر دلہن کو قیمتی نصیحتیں۔ ماں باپ کی طرف سے بیٹی کو نصیحت۔ دلہن کو نصیحت کرنا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کسی دلہن کو اس کے شوہر کے پاس بھیجتے تو اسے شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو حسب ذیل نصیحت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، غیرت سے غرور سے بچنا، کیونکہ غرور طلاق کی چابی ہے۔ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کرنا، کیونکہ اس سے بغض، حسد پیدا ہوتا ہے۔ سرما ضرور استعمال کرنا کہ یہ سب سے بہترین زینت ہے اور سب سے بہترین خوشبو پانی ہے کہ پانی سے نہا دھو کر اور باوضو رہنا کہ اس سے بدن کی صفائی ہوتی ہے اور روحانی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ ابن احوص نے اپنی بیٹی نائلہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو باپ نے بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میری بیٹی، تو قریش کی کچھ عورتوں کے پاس جا رہی ہے جنہیں تیری بنسبت خوشبو زیادہ میسر ہے، اس لیے 2 عادتیں میری طرف سے یاد رکھنا۔ سرمے کا استعمال کرنا اور پانی کی خوشبو لگانا، یعنی خوب صاف ستھرا رہنا، غسل اور وضو کرتے رہنا کہ تیری مہک مشکیزے کی مہک کی طرح ہو جس پر بارش کا پانی پڑا ہوا ہو۔ کندہ کے حکمراں یعنی حاکم عمر بن حجر نے ام ایاس بنت عوف بن مسلم شیبانی کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجا۔ شادی کے بعد رخصتی کے وقت پہلے لڑکی کی ماں امامہ بنت حارث نے اپنی بیٹی سے تنہائی میں بات چیت کی اور کچھ نصیحتیں کیں جن سے مبارک ازدواجی زندگی کی بنیادیں کھلتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی پر اس کے شوہر کے کیا کیا حقوق اور واجبات ہیں۔ یہ نصیحتیں تمام دلہنوں کے لیے ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ماں نے بیٹی سے اس طرح کہا، میری لاڈلی بیٹی، تیرا وہ ماحول چھوٹ گیا جس سے تو نکل کر جا رہی ہے۔ میری پیاری بیٹی، تیرا وہ نشیمن بھی پیچھے چلا گیا جہاں غافل کو بھی ایک مقام حاصل تھا اور عقلمند کو سہارا تھا۔ اور اگر کوئی عورت شوہر سے اس لیے بے نیاز ہوتی کہ اس کے ماں باپ بھی شدید حاجت کے باوجود ایک دوسرے سے بے نیاز تھے تو میں بھی لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے میری بیٹی کہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اے میری لاڈلی بیٹی، تیرا وہ ماحول چھوٹ گیا جس سے تو نکل کر جا رہی ہے، تیرا وہ نشیمن بھی پیچھے چلا گیا جس میں تو پروان چڑھی تھی۔ اب تیرا رخ ایسے آشیانے کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے جس سے تو آشنا نہیں
واقف نہیں، وہاں تیرا ہم نشیں یعنی شوہر وہ ہے جو تیرا شناسا نہیں، یعنی پہلے سے تم کو جانتا نہیں۔ آج تیری گردن اور تیرا پورا بدن اسی کے زیر نگرانی ہے، اس لیے میری لاڈلی بیٹی تو شوہر کی کنیز بن کر رہنا، وہ تیرا تابعدار غلام بن کر رہے گا۔ اس کے لیے 10 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، آگے چل کر یہ تیرے لیے کام آئیں گی۔ میری بیٹی غور سے میری نصیحتیں سن لو۔ پہلی اور دوسری خصلت یہ ہے کہ قناعت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے انکساری کے ساتھ رہنا، اس کی ایک ایک بات سننا اور اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنا۔ میری بیٹی تیسری اور چوتھی خصلت یہ کہ شوہر کی نگاہ اور اس کی پسندیدہ خوشبو کا خیال رکھنا، اس لیے جب اس کی تجھ پر نگاہ پڑے اس کی طبیعت میلی نہ ہونے پائے، تیرے بدن سے ایسی کوئی مہک نہ آئے جو اسے ناپسند ہو۔ پانچویں اور چھٹی خصلت یہ ہے میری بیٹی اس کے سونے اور کھانے کے اوقات کا لحاظ رکھنا، کیونکہ دیر تک بھوک برداشت کرنے سے آگ سی بھڑک اٹھتی ہے اور نیند میں کمی آنے سے غصہ تیز ہو جاتا ہے۔ میری چہیتی بیٹی 7ویں اور 8ویں عادت یہ اپنانا کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے اہل و عیال اور اس کے مرتبے کا لحاظ رکھنا۔ مال کی بہتر حفاظت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی حفاظت حسن تدبیر سے ہوتی ہے۔ 9ویں اور 10ویں عادت یہ کہ کبھی اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا۔ اے میری لاڈلی بیٹی، نہیں اس کے کسی راز کو فاش کرنا۔ اگر اس کی نافرمانی کی تم نے تو اس کا سینہ غصے سے بھڑک اٹھے گا، اور اگر اس کے راز کھول دیے تو اس کے فریب سے حفاظت ممکن نہ ہوگی۔ میری بیٹی جب وہ رنجیدہ ہو تو اس کے سامنے ہرگز خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور اگر خوش رہا تو اس کے سامنے رنج و غم کی باتیں نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو الاسد اسود دولی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری لاڈلی بیٹی غرور سے بچنا، کیونکہ غرور طلاق کی چابی ہے۔ میری بیٹی زین و زینت کا یعنی میک اپ کا خیال رکھنا، اور سب سے بہترین زینت آراستگی سرما ہے۔ میری بیٹی خوشبو کا استعمال کرنا اور بہترین خوشبو اچھی طرح سے مسنون طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے۔ حضرت عثمان بن عتبہ بن ابی سفیان نے اپنے چچا عتبہ کے پاس اس کی بیٹی کے ساتھ اپنے رشتے کا پیغام بھیجا۔ چچا نے اسے اپنے بازو میں بیٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، انتہائی عزیز قریب نے میری ازحد چہیتی کے ساتھ رشتہ کا پیغام بھیجا ہے جس کو میں ٹال نہیں سکتا، نہیں اس کے ساتھ تعاون کیے بغیر کوئی چارہ پاتا ہوں۔ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے نکاح میں دیا، تم اس سے زیادہ میری نظر میں معزز ہو اور وہ تم سے زیادہ میرے دل سے قریب ہے۔ میری بیٹی اپنے شوہر کا ادب و احترام کرنا تاکہ میری زبان پر تمہارا اچھا ذکر رہے۔ اپنے شوہر کو ذلیل کرنے کی کبھی نہ خواب و خیال رکھنا، ورنہ میری نظر میں تمہارا مرتبہ کم ہو جائے گا۔
قرابت کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں اپنے نزدیک کیا اور اپنے دل کو میرے دل سے دور نہ ہونے دیا۔ رخصتی کے موقع پر ایک ماں نے مزید یہ نصیحت کی کہ میری بیٹی، میری لخت جگر، ایک نئی زندگی کی ڈگر پر تیرے قدم اٹھنے والے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جہاں تیری ماں یا تیرے باپ کا گزر نہیں ہوگا، نہ تیرے کسی بھائی کا وہاں ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایک ایسے شخص کی ہم سفر اور شریک زندگی بننے جا رہی ہے جو اپنے علاوہ کسی کو، یہاں تک کہ تیرے عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی تیرے اندر اپنا حصہ دار دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، خواہ اس سے تیرے خون اور گوشت کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ میری عزیز بیٹی، تو اس کی زوجہ اور اس کی ماں دونوں پارٹ ادا کرنا، اس کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ رکھنا گویا تو ہی اس کی زندگی کی کل پونجی ہے اور تو ہی اس کی دنیا کا کل سرمایہ ہے۔ میری بیٹی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مرد خواہ کوئی بھی ہو، اس کی حیثیت بڑے بچے کی سی ہوتی ہے۔ نرم اور مختصر سی بات جو اس کے لیے بھی سعادت مندی کی ہے وہ یہ کہ تو ہرگز اسے یہ احساس نہ دلانا کہ اس سے نکاح کے بعد تو اپنے اہل اور خاندان سے کٹ گئی ہے۔ ویسے اسے بھی بخوبی اس بات کا احساس ہے۔ اس نے بھی صرف تیرے لیے اپنے والدین اور اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، پھر بھی تیرے اور اس کے درمیان فرق وہی مرد اور عورت ہونے کا ہے۔ عورت ہمیشہ اپنے خاندان کی طرف مائل ہوتی ہے، اس کا دل اسی گھر میں اٹکا ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوئی ہے، پلی ہے، بڑھی ہے، پروان چڑھی ہے، لیکن بہرحال اسے اس نئی زندگی کا عادی خود کو بنانا ہے۔ میری بیٹی، ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو پرمسرت اور خوشی والا بنانا ہے جو تیرا شوہر ہے، جو تیرا نگراں ہے اور ہونے والے بچوں کا باپ ہے۔ یہی اس کی نئی دنیا ہے اور یہی اس کی کل کائنات ہے۔ میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، یہ تیرا حال اور مستقبل ہے، یہ تیرا مشترکہ خاندان ہے جس کے بنانے اور تعمیر کرنے میں تو اور تیرا شوہر دونوں شریک ہیں۔ تیرے ماں باپ عہد ماضی کی داستان بن گئے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آج سے تو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو بھول جانا، ہرگز نہیں میری بیٹی، اس لیے کہ میری لاڈلی وہ بھی کبھی تجھے فراموش نہیں کریں گے، اور ایک ماں اپنے دل کے ٹکڑے کو فراموش بھی کیسے کر سکتی ہے۔ ہاں، میری التجا ہے میری بیٹی کہ تو اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، اسی کے لیے زندہ رہنا اور اسی کے ساتھ ساتھ رہنے میں اپنی زندگی کی خوشی سمجھنا، اس کے غم میں شریک ہونا، اس کے خوشی میں شریک ہونا، ہمیشہ اس کی خدمت اور اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ اس طرح سے میری بیٹی تم خوشگوار زندگی گزار سکی ہو۔ اللہ حافظ۔